لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، تو تقریباً سبھی کو یہ صورت یاد رہتی ہے، یاد رہتی نا، یاد تو ہے نا بھیا، کوئی آنسر پڑھتے ہیں کل کوثر نہیں ہے، کوثر میں یہ بات کریں اتنا آپ نے کل کوثر، کوثر میں کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، کوثر کیا ہے؟ ایک دفعہ کہتے اتنا آپ نے کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اس آیت کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی جی آپ نماز پڑھی تو میرے لیے پڑھیے، اور قربانی کرے تو میرے لیے کہ اپنے رب کے نہیں پوچھے، بس مطلب مجھے بتا آپ بکرا کیجئے، بکری کیجئے، بھینس کیجئے، بھینسا کیجئے، دمبا کرے، دمبی کرے، بھیڑ کرے، لاکھ روپے کا آپ جانور کریں، چاہے 1000 کروڑ کا آپ بکرا کریں، دمبا کریں، اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق آپ قربانی کریں، مگر صرف اور صرف یہ یاد رکھیں کہ صرف اللہ کے لیے قربانی کریں۔ دکھاوا بالکل نہیں، ارے میاں میں نے وہ فلانی بھینس کا حصہ لیا 12,000 کا آیا، تم کیا کرو گے؟ اللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ سے جانوروں کو قربانی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قربانی مانگی تھی، مانگی تھی نا، کیا 23 پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اکلوتا بیٹا، خوبصورت بیٹا، حسین ترین بیٹا، اکلوتا بیٹا، عمر جب گزرے جب پیدا ہوا بڑی چاہت و تمناؤں کے ساتھ، کتنا حسین تھا کہ جس کی پیشانی کے اندر نور محمد نظر آتا ہو، چمک رہا ہو، اس کی پیشانی کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کی پیشانی میں چمک رہا ہو، کیسا حسین بچہ ہوگا وہ، ایسا قربانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ بہرحال تو ہم سے تو صرف اللہ تعالیٰ جانوروں کی قربانی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ اچھی کرنی چاہیے نا، صرف اللہ کی کہ جی مجھے کلیجی دے دیو، مجھے پائے دے دیو، مجھے یہ دیو، نہیں، پورے سال کھاتے ہیں آپ۔ سب سے پہلا کام اپنی نیت کی درستگی کا ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز عشاء، اور آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے کوئی نیت ہی نہیں کی، آپ سے پوچھے نماز پڑھنے کے بعد بھیا کیا نیت کی تھی؟ کہ نماز پڑھنی، بھائی کیا ہے کہ کیسی نماز پڑھنی؟ بس نماز پڑھی۔ ارے بھائی کون سی پڑھی؟ 4 رکعت ظہر کی بھی ہوتی ہے، عصر کی بھی ہوتی ہے، عشاء کی بھی ہوتی ہے، آپ نے بس یار نماز تو پڑھے، اللہ کے لیے پڑھ لو، کہیں پڑھ لو، کیا بات ہے؟ ارے نیت کر پہلے، نیت فرض ہے، نیت شرط ہے نماز کی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ڈپینڈ ہے، نیت پر آپ نیت کو اچھا کیجیے، انشاءاللہ آپ اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت جذبات سے سرشار ہو کر آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهَا، کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جب تم ذبح کرے گا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ نے قربانی کو پہنچے گا، صرف اللہ کی قربانی کریں۔ اس کی آخری بات یہ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے جو ہمارے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب مدث صدر جمعیت علماء ہندوستان
ہدایات جاری ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت ہند کی طرف سے یہ ہدایت جاری ہوئی ہے. کل بھی ہماری میٹنگ تھی بڑی چوکی کے اندر. بہرحال یہ ہدایت جاری ہوئی ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو پردے میں کریں, قربانی کریں تو پردے میں کریں, اور جب ذبح ہو جائے تو اس کی ویڈیوگرافی بالکل نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے نا. کہ جانور جب آپ کا ذبح ہو جائے تو بالکل آپ اس کی ویڈیوگرافی نہ کریں. گوشت بالکل کسی کو اس کا فوٹو بالکل نہ بھیجیں, گندگی بالکل نہ کریں. یہ اسلام کے خلاف ہے, فطرت انسانی کے خلاف ہے گندگی کرنا. اور کھڈا کھود کے ایک قطرہ بھی باہر نکلنا چاہیے. یہ بھی ادب کے خلاف قربانی جانور. آپ قربانی کا جانور بے انتہا ادب کا لائق ہے, تعظیم کا لائق ہے. اتنی تعظیم کہا کہ اتنی تعظیم کا لائق ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھینس خریدی ہے اور بھینس آپ کی دودھ دے رہی ہے تو آپ اس کا دودھ اگر چھوڑ دیں, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو دودھ پورا بند کر دیں. اگر دودھ چھوڑنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو تو آپ اس کا دودھ بوڑھیں گے, مگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ کو صدقہ کریں گے. اس کی جھوٹ, اس کی رسی کو بھی صدقہ کرنا لازم ہے. اپنے استعمال کی اجازت نہیں ہے. آپ کے لیے صرف قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی اس سے کریں, ایک اپنا غریب و باپ کی مشکل ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو گندگی ہے فضلات ہے اس کو آپ اپنے کٹے میں بھر کر اپنے گھر میں رکھیے. بات اس کو غور سے سمجھیے, باہر نہ رکھیے, اپنے گھر میں رکھیے. اور آپ کے یہاں انتظام ہوتا ہوگا, ٹریکٹر ٹرالی کا ہوتا ہوگا نا, ہوتا ہے کوئی اسے انتظام پردھان کی طرف سے بھائی. چلو جہاں بھی ہوتی ہے تو اس کو چھپا کر لائیں, ڈھک کر لائیں, پریشانی کوئی بات نہیں. اور اس کی گندگی کو آپ اپنائیں, ایسے باہر نہ پھینکیں, یہ بھی تکلیف کی بات ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. ہمارے اسلام کا مذہب یہ ہے امن و سکون و شانتی کا. جو میرے بھائی دوستوں انتہائی اخلاص و محبت کے ساتھ قربانی کریں. اللہ ہم سب کو قربانی اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ آپ نے حج کے بہت سارے فضائل سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد الحج فلیتعجل, جو آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے وہ جلدی کرے. تو انشاءاللہ جائیں گے حج کرنے, عمرہ کرنے جائیں گے, انشاءاللہ ارادہ کیجیے. اب اس کی تیاری عید کے بعد, بقرعید کے بعد یہ تیاری کوئی آئیں گے حج کرنے انشاءاللہ. اگر ارادہ نہیں تو ابھی ارادہ کر لیجیے, اور پاسپورٹ نہیں تو پاسپورٹ بنانے کے بھی سے کل سے آپ کوشش جاری کر دیجیے, اپلائی کر دیجیے, پاسپورٹ بنوا لیجیے. پاسپورٹ آ کر آپ کو ہو جانا آسان. اسی نے سے بنوائی مجھے کرنے جانا ہے آسان. آپ کی بچی ابھی 15 سال کی ہے, 18 سال کی میں آپ کو شادی کرنا ہے تو آپ 3-4 سال پہلے تیاری کرتے ہیں بچی کی شادی کی. یہ بھائی ہے, آپ وہی سے شروع کر دیجیے. انشاءاللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ارے گھر میں برتن دھونے والی ہے, پوری سبھی حج کر سکتے ہیں, تو آپ تو زمیندار لوگ ہیں, کیا مشکل کار ہے. اللہ ہم سب کو نیک نیتوں کے ساتھ اپنی عبادت کو نصیب فرمائے.